الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج محبوب رب الارض والسماوات سید الانس والجنات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، آج کی اس محفل میں، آج کی اس نشست میں جس عنوان کے تحت یہاں موجودگی ہوئی ہے وہ عنوان ہمارے معاشرے میں موجود نوجوان، بچے، بوڑھے اور اب کیا خواتین، سب کا مشغلہ بن چکا ہے۔ اور دیمک کی طرح سب کے ذہنوں کو اور ان کے اوقات کو کھا رہا ہے۔ وہ عنوان ہے موجودہ دور میں کرکٹ کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی شریعت کرکٹ کے متعلق کیا کہتی ہے۔ آئی پی ایل جو اس دور کا ایک بہترین مشغلہ امت کا بنا ہوا ہے، اس آئی پی ایل کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جہاں عبادات کا حکم ہے، فرائض و واجبات کا حکم ہے، انسانی ضروریات کے پیش نظر انسانوں پر ہر وہ کام جو اسے بوجھل نہ ہو اس کی گنجائش شریعت میں دی گئی ہے۔ ہر ایسا کام جو انسان اور مسلمانوں کے لیے مشکل نہ ہو، ایسا کام شریعت نے کسی انسان اور مسلمان پر نہیں ڈالا ہے۔ انسانی فطرت میں کھیل بھی موجود ہے، کوئی بھی کھیل ہو فی نفسی وہ کھیل جائز ہے، خواہ وہ کھیل کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، ٹینس ہو، کشتی ہو، کبڈی ہو، فی نفسی ہر کھیل کی شریعت میں اجازت ہے، اور فی نفسی ہر کھیل کی شریعت میں اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند کھیلوں کو پسند بھی کیا ہے۔ احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھیلوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو پسند کیا ہے۔ گھوڑے کو سدھانا، اس کی تربیت کرنا، گھوڑے کو اپنی طرف مانوس کرنا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ دو نشانوں کے درمیان میں دوڑنا، بھاگنا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ تیراکی، تیرنا، تیرنے کو سیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ کھیل جس سے انسان کا دینی اور دنیاوی فائدہ ہو، اس کھیل کی شریعت میں اجازت ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں دینی اور دنیاوی فائدہ ہو، شریعت میں اس کھیل کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث کھیلوں کے متعلق موجود ہے، ان احادیث کے پیش نظر علماء اور فقہا نے چند اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کے تحت کھیل کھیلے جائیں تو اس کی اجازت ہے اور وہ کھیل جائز ہے۔ اگر ان اصولوں کے تحت وہ کھیل نہ ہو تو ان کھیلوں کی اجازت نہیں ہے، وہ کھیل ناجائز ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ وہ کھیل میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہو یا ذہنی تفریح ہوتی ہو تو اس کھیل کی شریعت میں اجازت ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ ان کھیلوں میں کوئی غیر شرعی امور نہ پائے جاتے ہوں۔ ان کھیلوں میں کوئی غیر شرعی امور نہ پائے جاتے ہو، ان کھیلوں میں کوئی ناجائز کام نہ پایا جاتا ہو، اور وہ کھیل صرف کھیل کی حد تک ہو، وہ کھیل زندگی کا مقصد نہ بن جائے۔ وہ کھیل صرف کھیل کی حد تک کھیلے جائے، وہ کھیل زندگی کا مقصد نہ بن جائے۔ ان کھیلوں میں کوئی غیر شرعی امور نہ پائے جاتے ہو، وہ امور، وہ کام اس کھیل میں نہ پائے جاتے ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان اصولوں کے تحت، ان شرائط کے تحت کھیل کھیلے جائیں تو ان کھیلوں کی اجازت ہے۔ اگر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، فی نفسی ہی کرکٹ کھیلنا جائز ہے، لیکن ان اصولوں کے تحت کرکٹ کھیلا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ وہ کرکٹ صرف جسمانی ورزش کے لیے ہو، ذہنی تفریح یا موڈ فریش کرنے کے لیے ہو، اور اس کرکٹ میچ کے کھیلنے میں کوئی غیر شرعی امور نہ پائے جاتے ہو، اس کرکٹ کے کھیلنے میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جاتی ہو، وہ کرکٹ کھیلنے والے اس کرکٹ کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھتے ہو، صرف موڈ فریش کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے یا اپنی مایوسی اور سستی کو دور کرنے کے لیے کھیلتے ہیں تو اجازت ہے۔ لیکن ان شرائط کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا IPL، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی نہج سے شریعت کے مطابق چلتا ہوا یہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہر وہ کام جس سے شریعت منع کرتی ہے، روکتی ہے، ہر کام اس IPL، اس میدان اور ان کرکٹرز میں موجود نظر آتا ہے۔
جو اصول شریعت نے، علماء فقہا نے بیان کیے ہیں، ان تمام اصولوں کی خلاف ورزی اس اے پی ایل کے میدان میں نظر آتی ہے۔ آپ اے پی ایل کے اس میدان کو اپنے سامنے رکھیے، تصور میں لائیے اس میدان کو، اور ذرا سوچئے کہ اس میدان کا حال کیا ہے۔ کیا اس میں غیر محرم عورتیں موجود نہیں جن کو دیکھنے سے شریعت منع کرتی ہے؟ کیا اس میدان میں مرد موجود ہے اور ان مردوں کو عورتیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جہاں مردوں کو مخاطب کیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ نے فرمایا مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے مرد مومنو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو۔ جہاں اللہ نے مردوں کو مخاطب کیا، اس کی اگلی آیت میں اللہ نے اس مومن خواتین کو بھی مخاطب کیا اور کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تم بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس میدان میں موجود مرد و خواتین کا ملاپ ہے۔ اس میدان میں شریعت نے جس کو حرام قرار دیا وہ گانے ہو رہے ہیں، جس شریعت نے جس میوزک کو حرام قرار دیا وہ میوزک پورے میدان میں گونجتی رہتی ہے۔ شریعت نے شراب خوری کو حرام قرار دیا، آپ بتائیے اس میدان میں شراب خوری نہیں ہوتی؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ سارے میدان میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان تمام کی نگاہیں کن اشخاص پر، کن افراد پر لگی ہوئی ہے؟ وہ افراد پر لگی ہوئی ہے، ان اشخاص پر لگی ہوئی ہے جن کے صبح شام شراب خوری میں گزرتی ہے۔ آپ انصاف کی نظر سے دیکھیے، جن کرکٹرز کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی محنت کی کمائی لگا کر جس اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں، اس اسٹیڈیم میں وہ کرکٹرز جو اپنے جسم پر لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ بتائیے شراب کی کمپنی کا لوگو ان کے ڈریس پر نہیں لگا ہوا ہے؟ آپ بتائیے جتنی کمپنیاں سارے عالم میں موجود ہیں اور وہ کمپنیاں حرام کاری میں لگی ہوئی ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کی کمپنی کے ایڈورٹائزنگ ان کرکٹرز سے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کرکٹرز کے لباس پر ان کمپنیوں کا لوگو نہیں لگا ہوا ہے؟ آپ غور کیجئے، کیا اس میدان میں جا کر دیکھنا اور اس میدان سے باہر ٹی ویوں پر، اپنے موبائلوں پر جو اے پی ایل کو دیکھا جا رہا ہے، کوئی فرق ہے؟ میدان کے کسی کنارے پر نیم برہنہ خواتین کو ناچنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، آپ بتائیے کہ شریعت میں یہ حرام نہیں ہے؟ ہر چوکے اور چھکے پر وہ ناچتی ہے، چست لباس ہے، آدھا لباس ہے، کیا ان کا دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا یہ بات سچ اور حق نہیں ہے کہ وہ کیمرامین جو کرکٹ اور میدان والوں پر لگا ہوا ہے، وہ ہر چوکی اور چھکے پر اور بارہا اپنے کیمرے کو گھما گھما کر ان خواتین کی طرف لے جاتا ہے جو خواتین کے اندر کشش ہوتی ہے، جن کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟ کیا یہ حرام کاری کی طرف ہمیں مبتلا کرنے والی چیز نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، ہم نہ میچ دیکھنے کے شوقین ہیں اور نہ ہی میچ دیکھنے کا ذرہ برابر شوق نہ دل میں ہے نہ ذہن میں ہے، لیکن معلوم ہے اس میدان میں وہ افراد جو ایکٹر ہے، وہ افراد جو ایکٹرس ہے، کیا ان لوگوں کو بلایا نہیں جاتا؟
لوگ ان کو دیکھ کر ہائے اور ہیلو نہیں کہتے، وہ افراد کیا ہمارے آئیڈیل ہیں؟ وہ افراد ہمارے ہیرو ہیں؟ وہ افراد ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں؟ ہم کیوں ان کو دیکھتے ہیں؟ اور کیوں وہ لوگ اس اے پی ایل کی ایڈورٹائزنگ کرانے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا ان کا مال حرام نہیں؟ وہ حرام کار، حرام خور نہیں؟ ان لوگوں نے ان شراب خور کرکٹوں پر اپنا مال لگایا ہے، ان کا مال بھی حرام ہے، یہ جو کھیل رہے ہیں وہ بھی حرام کاری میں مبتلا ہے، اور ہم ان کو دیکھنے کے شوقین ہیں۔ فرائض و واجبات سے غفلت ہو رہی ہے، پرواہ نہیں۔ والدین چلا چلا کر بار بار کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ نماز کی اذان ہو رہی ہے، پرواہ نہیں۔ نماز ختم ہو رہی ہے، پرواہ نہیں۔ اپنے ضروری کاموں لگے ہوئے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیا گیا، پرواہ نہیں ہے۔ اور شوق اس کام کے لیے ہے جس کام کو شریعت نے ہر زاویے سے حرام قرار دیا ہے۔ گھروں میں موجود مرد حضرات ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہیں، اور گھر میں موجود خواتین کی نظریں بھی بار بار میچ پر پڑ رہی ہے۔ اب تو ترا یہ ہے کہ خواتین کے اندر بھی یہ چاہت پیدا ہو چکی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح کے لیے ایسا دولہا چاہیے جو فلاں کرکٹر کی طرح نظر آتا ہو، فلاں کرکٹر کی طرح میرا نوشہ نظر آتا ہو۔ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ ہے، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کو دیکھ سکتی ہے، صرف مرد ہی ایسے ہیں جو خواتین کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھی۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آتے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں ازواج مطہرات اپنے عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پردہ کر لو۔ ازواج کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، عورتیں بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ آج خواتین اس میدان میں بھی موجود ہے، اور اپنا آئیڈیل کرکٹرز کو بنا لیا گیا ہے۔ اس کرکٹ کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں معاشرے میں ہو رہی ہے، امت مسلمہ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنی نگاہوں سے اس اے پی ایل کا جنون اور پاگل پن یہاں تک دیکھا ہے کہ راستے میں سگنل پر گاڑی پر اپنی پٹرول کی ٹینکی پر ایک نوجوان اپنے موبائل کو رکھا ہوا ہے، کان میں ہیڈ فون ہے، سگنل پر رکھا ہوا ہے، گاڑی پر بیٹھ کر اے پی ایل میچ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ہوٹل کے باہر ایک رومالی روٹی بنانے والا شخص گوندے ہوئے آٹے پر اپنے موبائل کو چپکایا ہوا ہے، اوپر سے پرنی کو اڑایا ہوا ہے، روٹی ڈالتے ڈالتے اے پی ایل میچ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کس درجے کا پاگل پن اور جنون ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جن کی پیش نظر علماء نے آج کے اس ماحول میں کرکٹ کھیلنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا کہ امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ اس کرکٹ کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ کھیل کھیلنے کے لیے نہیں کھیلا جا رہا ہے، ایک آئیڈیل کرکٹر کو بنا لیا گیا۔ آپ خود غور کیجئے، اگر میدان پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کے جسموں پر ان کرکٹرز کی مشابہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ان کرکٹروں کے مشابہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں۔ کہ یہ ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہے؟ اور کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو نکر پہن کر جا رہے ہیں جو گھٹنوں کے برابر یا گھٹنوں کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سطر کھلا ہوا رکھنے اور اس کو ظاہر کرنے پر وعید بیان کی
کیا کرکٹ میچ کھیلنے کے وقت جو اشخاص اپنا نیکر پہنے ہوئے ہوتے ہیں نیکر نہ پہنے یا پھر ایسا چست لباس پہنے, اتنا ٹائٹ لباس پہنے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہو, لوگوں کی نگاہیں وہاں اٹک جاتی جم جاتی ہو, تو شریعت نے ایسے لباس کو بھی منع کیا ہے. ہم بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, رن لیتے ہیں, فیلڈنگ کرتے ہیں, تو کیا وہ نیکر اپنے گھٹنوں سے اوپر نہیں چلی جاتی؟ کیا پوشیدہ اعضاء ظاہر نہیں ہوتے؟ یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے. معاشرے کا ترہ یہ ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے, کرکٹرز کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے, بنا رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے آئیڈیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہونا چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہونے چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہونے چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہونا چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہونا چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا حمزہ و عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہونا چاہیے, ہمارے آئیڈیل عشرہ مبشرہ ہونے چاہیے, ہمارے آئیڈیل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے. لیکن آپ غور کیجئے ہماری امت کا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے, کس موڑ پر جا رہا ہے, کس روڈ پر جا رہا ہے, کس طرف اس کی دشا ہے؟ کیا ان کا آئیڈیل, ان کا ہیرو کرکٹرز نہیں ہے؟ وہ انہی کی طرح لباس پہننا نہیں چاہتے؟ آج سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہوا ہے, اپنی اسٹوری اور اپنے پیج پر اپنے من پسند کرکٹر کی فوٹو لگے ہوئی ہے, اور اس کے اوپر مزید لڑائی جھگڑا فساد یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نے کسی ٹیم کے چاہنے والے, کسی ٹیم کے مخصوص پلیئر کی فوٹو اپنے پیج پر ڈال دی ہے, اس ٹیم کو نہ چاہنے والا شخص کامنٹ میں اس کو گالی دے رہا ہے, اس کے بدلے میں یہ شخص اس کی ٹیم کو گالی دے رہا ہے. آپ بتائیے کیا گالی گلوچ شریعت میں منع نہیں ہے؟ کیا اس کرکٹ کی وجہ سے گالی گلوچ عام نہیں ہو رہی ہے؟ آپ گلیوں میں, نکڑوں میں, حتیٰ کہ آج اللہ کا گھر میں محفوظ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی آئی پی ایل کرکٹ کی میچ کی بات ہو رہی ہے. گلی کے چبوتروں پر بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے آئی پی ایل اور کرکٹرز کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹیم والا دوسری ٹیم کے متعلق گالیاں دے رہا ہے, وہ ٹیم والا اس کی ٹیم کو گالی دے رہا ہے, لڑائی جھگڑے اور فساد تک نوبت آ رہی ہے. اسی کرکٹ کی وجہ سے شریعت کی کیا کیا خلاف ورزیاں ہو رہی ہے, کن کن چیزوں کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے. سٹے بازی, جوا, جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں حرام قرار دیا, اور جوا کھیلنے والوں کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ خنزیر کے گوشت یا خنزیر کے خون میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک میچ پر سٹے بازی اور جوا کھیلا جاتا تھا. آج یہ حال ہے کہ لوگ ایک بال پر, ایک چھکی اور ایک چوے پر بیٹ اور شرط جوا سٹے بازی کر رہے ہیں. یاد رکھیے, دو اشخاص کا کسی چیز پر شرط لگانا, دو اشخاص, ایک نے کہا کہ اگر ٹیم جیت گئی تو میں تمہیں 5,000 روپے دوں گا, ہار گئی تو تم مجھے 5,000 روپے دینا. یہ سٹے بازی ہے, یہ جوا ہے, اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یہی نہیں بلکہ اگر فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا موجود ہے, اگر کسی ٹیم کے اوپر دو اشخاص کھڑے ہو گئے اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر آج فلاں ٹیم ہار گئی تو میں تم کو بریانی کھلاؤں گا, اگر وہ ٹیم جیت گئی تو تم مجھے بریانی کھلانا, یہ بھی شرط ہے, یہ بھی جوا ہے, یہ بھی سٹے بازی ہے, یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے, اسے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے. یہ بھی جوے کی ایک شکل ہے, اسے جوا نہ سمجھنا یہ غلط فہمی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تحت میں جو اصول علماء اور فقہا نے بیان کیے ہیں، وہ اصول اگر کھیلوں پر منحصر ہوتے ہیں تو ان کھیلوں کی کھیلنے کی اجازت ہے، ورنہ وہ کھیل منع ہے۔ فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، کاروباروں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، کھڑک منغی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جب تک میچ ختم نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ کے میچ کھیلنے سے آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے اوقات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا فرائض و واجبات کی پابندی آپ سے ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے گھر سے غربت دور ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں برکت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں موجود بچوں کے جسموں میں طاقت و قوت آ رہی ہے، ان کے ذہن تیز ہو رہے ہیں؟ یا پھر آپ کے گھر میں کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک سے غربت ختم ہو رہی ہے؟ جو بے روزگار ہے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، کیا ان کو کاروبار مل رہی ہے؟ کیا ان کی بے روزگاری دور ہو رہی ہے؟ اس ملک سے، اس کرکٹ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بتائیے، آپ کے جیب کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو مالدار ہے ان کے پاس مال کا اضافہ ہو رہا ہے، جو غریب ہے ان کے پاس غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تحقیقی رپورٹوں کو پڑھا جائے تو ایک آئی پی ایل میں جتنا آئی پی ایل کھیلا جاتا ہے، اس میں جتنا کچرا ہوتا ہے، کئی ممالک مل کر بھی اس کچرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے شراب کا انتظام کیا جاتا ہے، کسی ملک کا نام ہے کہ اس ملک میں سال بھر تک اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی شراب آئی پی ایل میں پی جاتی۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے اسلامی ہیرو ہونا چاہیے، ہمارے مقتدی، ہمارے دینی صحابہ ہونے چاہیے، ہمارے پیشوا، ہمارے صحابہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ دکن کی ٹیم ہے تو ہم حیدرآبادی ہیں، ہم دکن کی ٹیم کا ساتھ دیں گے۔ کوئی ممبئی کا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ممبئی کی ٹیم ہے، ہم ممبئی کی ٹیم کا ساتھ دیں گے۔ کوئی بنگلور کا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بنگلور کی ٹیم کا سپورٹ کریں گے، ہم اپنی ریاست کا، اپنے شہر کا نام مشہور کریں گے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم اپنی قوم کے سب سے کمترین لوگ تھے، ہمیں عزت ملی تو بالاسلام، اسلام کے ذریعے ہم کو عزت ملی ہے۔ ہمیں آج جو جانا پہچانا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک جانا پہچانا جائے گا، وہ صرف اور صرف بالاسلام، اسلام کی وجہ سے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہیں گے، نام و نمود حاصل کرنا چاہیں گے، مال و دولت حاصل کرنا چاہیں گے، واہی حاصل کرنا چاہیں گے، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اذلنا اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ آپ سوچئے کہ آپ کو کس طریقے سے عزت حاصل کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرکٹ کھیل کر، کرکٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر عزت حاصل کرنا ہے؟ آپ کو اپنی ٹیم کو فالو کر کے، اپنے ٹیم کے فالوورز کو بڑھا کر عزت حاصل کرنا ہے؟ یا پھر آپ کو اپنی آئی پی ایل کی تاریخوں کو یاد رکھنا، کس کرکٹر نے کتنے رن بنائے تھے، کس میچ میں کتنے چھکے، کتنے چوکے لگائے تھے؟ اپنی اس ذہنی چیز کو بیان کر کے عزت حاصل کرنا ہے؟ یا پھر اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اسلام کے ذریعے عزت حاصل کرنا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں اور یاد رکھیے،
قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کرکٹر نے کتنے رنز بنائے تھے، کس سال میں کون سی ٹیم نے ورلڈ کپ، ایشیا کپ جیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حشر کے میدان میں تمہارے قدم اس وقت تک ہل اور ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ تم 5 سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمہیں جوانی دی گئی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں پر خرچ کیا؟ تمہیں عمر دی گئی تھی، تم نے اپنے عمر کا حصہ اور وقت کہاں پر لگایا؟ تمہیں مال دیا گیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا اور اس مال کو کہاں سے حاصل کیا؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ پروردگار عالم اس IPL میچ کی قباحت سے، نجاست سے، غلاظت سے ہمارے ذہنوں کو صاف فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی IPL کے جو ذمہ دار تھے، آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے گھپلا کر کے اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس کھیل سے ملک کا بھی نقصان ہوا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سے زیادہ سننے، سنت سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔